السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، بیرسٹر اسد الدین اویسی کے تعلق سے مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب کا تبصرہ۔ اسد الدین اویسی صاحب جس طرح مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ہر اجلاس کو اپنی سیاسی بیان بازیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مرحوم اگر حیات ہوتے تو سخت نکیر فرماتے اور اصولی گرفت فرماتے۔ بورڈ کے اسٹیج سے مسلسل ایسی بیان بازیاں دیگر مرحومین بھی برداشت نہ کرتے، لیکن موجودہ صدر بورڈ انگیز فرماتے ہیں۔ اویسی صاحب نے بورڈ کے ہر اجلاس کو، ہر پریس کانفرنس کو کشمیر پاکستان ایشو کا مرکز بنا رکھا ہے۔ بورڈ کی مہمات کی اپیلیں وہی کر رہے ہیں۔ ایک سیاستدان بورڈ کا مرکزی چہرہ بن رہا ہے۔ وہ کتنے اچھے اور کتنے مفید ہیں وہ اپنی جگہ۔ بہرحال سیاستدان ہیں، ملی مہمات اور سیاسی لائنیں خلط ملط نہیں کی جا سکتیں، اور بورڈ ہر حال میں ایک ملی اور مذہبی جماعت ہے۔ باوقار فاصلہ لازمی ہے۔ ایک سے ایک فکری اور نظریاتی جماعت کے سربراہ بورڈ کے سیاسی تماشا بننے پر خاموش ہیں، کیونکہ انہیں ملت میں اپنا اور اپنی جماعت کا چہرہ پہنچانا ہے، اس لیے بورڈ کے ہر جلسے میں صف اول میں رہنے کی خاطر خاموش رہتے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ اب بورڈ میں کوئی رائے مشورہ نہیں ہوتا۔ جو مشورہ دینے اتنے باوزن تھے انہیں کنارے لگا دیا جا چکا ہے، اور باقی لوگ اوپر سے آنے والی پرچیوں کے مطابق اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ موجودہ صدر بورڈ چونکہ خود حیدرآباد میں رہتے ہیں، اس لیے وہ صاف طور پر بورڈ کے ہر کام کے لیے اویسی صاحب کے منتظر نظر آتے ہیں، اور اگر اویسی صاحب بورڈ کے اصولوں سے الگ لائن اختیار کرتے ہیں تو ان پر نکیر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض مخلص حضرات جو پہلے بورڈ میں بھی تھے بتاتے ہیں کہ اویسی صاحب کے ذریعے بعض لوگ خود کو میڈیا کی لائٹنگ میں لانے کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ پہلے اویسی صاحب کے سیاسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پرسنل لاء بورڈ کے جلسوں میں انہیں نمائندہ صفوں میں نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اب اویسی صاحب پرسنل لاء بورڈ کے صف اول میں ہوتے ہیں، اور ہندو سمجھنے لگے ہیں کہ پرسنل لاء بورڈ اسد الدین اویسی کی کوئی تنظیم ہے۔ حالانکہ قاری طیب صاحب، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب، منت اللہ رحمانی صاحب اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہم اللہ جیسی بلند شخصیات کے عہد سے ہی ہندوستان کی بڑی بڑی اویسی صاحب سے بھی بڑی سیاسی شخصیات بورڈ کے دروازے پر موجود ہوتی تھیں، لیکن اب فرق یہ ہے کہ موجودہ صدر صاحب کے عہد میں سیاستدان بورڈ کے اندر ہیں، اور ان کی منشا کو نظر انداز کرنے کی مجال مذہبی شخصیات میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پرسنل لاء بورڈ کا جو وقار اور مقام ہندوستانی سرکاری سسٹم پر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ آج نہیں تو کل سب اس بات کو کہیں گے۔ اس دوران مجھے کچھ ملی سطح پر متحرک افراد نے یہ بھی بتایا کہ دونوں جمعیتیں جو بیک وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وقف قانون سے متعلق جلسوں سے دور ہیں، اس کے پیچھے یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ حضرات ملی اسٹیج کو اور ملی تحریکات کو سیاسی رنگ میں رنگ دینے کے خلاف ہیں، اور اسی درجے کے سیاستدانوں کے ساتھ کوئی ملی اسٹیج شیئر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ خیر، اس بات کے علاوہ بھی پرسنل لاء بورڈ کا حال جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب پر بورڈ کی مہم اور جلسوں میں شریک نہ ہونے کی بنا پر تنقید کرنا بیجا ہے۔ کیا مسلمانوں کو وقف قانون سے نجات تنہا اویسی صاحب دلائیں گے؟ کیا یہ عملاً ممکن بھی ہے؟ تو کیا اویسی صاحب کو بورڈ کی کوششوں میں فرنٹ پر رکھنے سے دیگر سیاسی جماعتوں اور ان سے وابستہ مسلمانوں کو ساتھ لانا ممکن ہے؟ کیا کانگریس، سماجوادی، RJD، ترنمول کانگریس، انڈین یونین مسلم لیگ جیسی سیاسی جماعتوں کو بھی ان مہمات میں یکساں طور پر شریک نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ اس مہم پر کسی بھی سیاسی جماعت کی یک طرفہ چھاپ نہ رہے؟ اویسی صاحب کی حیثیت اور اہمیت اپنی جگہ، ہم نے بارہا ان کی حمایت بھی کی ہے، لیکن وہ ایک خالص سیاستدان ہیں، یہ حقیقت بھی اپنی جگہ۔ اگر ساری ملت اور مسلمانوں کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر اگر چلنا ہے تو کیا ہر جلسے میں اویسی صاحب کو چہرہ بنانا درست ہے؟
کیا یہ رویہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی دور نہیں کرے گا؟ اور اگر مسلم دانشوری کا یہ پلیٹ فارم کب سے ایک جارحانہ مقرر کا سیاسی اکھاڑا بن گیا تو پھر اس کو کون سنجیدگی سے لے گا؟ سمیع اللہ خان۔ سامعین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔